اس نے 8 سال تک اس نے محنت مزدوری کوشش جدوجہد کر کے وہ زادِ راہ اس نے اکٹھا کیا. چھری نکالی اور ایک مردہ جانور بکری پڑی ہوئی تھی، اس نے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. جا کے اس خاتون کو کہنے لگے بی بی جو کچھ پکا رہی ہے اس کو پھینک دو، یہ مردار ہے، یہ حرام ہے. اس خاتون کی حالت جو وہ آسمان کی طرف اس نے اپنے ہاتھ اٹھا لی. اللہ تیرا بھلا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین کرام، آج میں نے آپ کو عبداللہ کی کہانی سنانی ہے. عبداللہ کا واقعہ جو ہے یہ کوئی تقریباً 600 سال پہلے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے کی بات ہے. عزیزوں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتے ہیں. اس کو ایک شوق تھا اور وہ شوق یہ تھا کہ یہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا چاہتا تھا، یہ حج کرنا چاہتا تھا. اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچوں، میں جا کے حج بیت اللہ کی سعادت اس کو حاصل کروں، یہ اس فریضے کو سر انجام دوں. عزیزو، یہ شخص مکہ مکرمہ سے کوئی کہہ لیجئے 1200 بلکہ اس سے بھی زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر خراسان کے علاقے کا رہنے والا، اور اس زمانے میں اس علاقے سے مکہ مکرمہ تک تقریباً 1 مہینہ جانے پہ لگتا تھا، 1 مہینہ واپسی پہ لگتا تھا، اور 1 مہینہ جو ہے وہ کم از کم حج کا مکہ شریف کے اندر مدینہ شریف کے اندر وقت گزارا جاتا تھا. بہرحال کم سے کم 3 مہینے. اور ہوتا یوں تھا عزیزو کہ وہ حج کی بڑی دیر سے تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے تھے، اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ 2 اونٹ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہوتا تھا کہ عموماً حاجی جو ہیں وہ کچھ تجارت بھی ساتھ کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ خراسان ایران کا علاقہ بنتا ہے اس کا، خیر، تو وہاں سے کچھ سامان، کچھ ایسی سوغاتیں، کچھ ایسی چیزیں جو مکہ مکرمہ میں بیچ سکتے، وہ اپنے اونٹ کے اوپر، اور پھر واپسی پر اسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں. آپ کہہ لیجئے کہ کم و بیش اس زمانے میں 3000 درہم اس کے اوپر خرچہ آتا ہوگا، ہو سکتا ہے زیادہ، ہو سکتا ہے کم. اس نے 8 سال تک اس نے محنت مزدوری کوشش جدوجہد کر کے وہ زادِ راہ اس نے اکٹھا کیا، اور اس نے 2 اونٹ جو ہیں ان کو اس نے خریدا، ان کو پالا، اب تیار کیا. اس زمانے میں ہوتا یوں تھا کہ قافلے سفر کرتے تھے اور قافلے کا ایک سردار ہوتا تھا. اس سردار کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ قافلے کو حفاظت کرتا تھا، باقاعدہ اس کے لیے نگران، اس کے لیے چوکیدار ہوتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، پھر دلیل جو کہ راستے میں بتاتے جاتے تھے. لو جی ناظرین کرام، جس سال انہوں نے حج پہ جانا تھا عبداللہ نے، اس سال بڑا خوش، بڑا پرجوش، اور انہوں نے طریقہ کار یہ کیا تھا کہ ایک جگہ حاجی کیمپ، سادہ لفظوں میں تاکہ سمجھ لیں، وہاں بھی ایک حاجی کیمپ کیا ہوا تھا کہ سب لوگ حجاج جو ارد گرد کے دیہاتوں سے ہیں، جس نے حج، اور اس زمانے میں زیادہ لوگ حج تو نہیں کرتے تھے نا، کوئی اکا دکا آدمی ہوتا تھا. بہرحال انہوں نے ایک جگہ پر کہ بھئی یہ حاجی کیمپ ہے، فلاں تاریخ تک آپ فلاں دن وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر ہم اگلے دن صبح وہاں پر پہنچیں گے. ناظرین کرام، اس کے پاس 2 اونٹ تھے. اس نے اپنے اونٹ کے اوپر اپنا سارا ساز و سامان، گھی، کھجوریں، آٹا، جو چیزیں اس کو اس زمانے میں درکار تھیں وہ ساری اس نے باندھ لی. اچھا جی، ان کو لے کے روانگی سے 1 دن پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو الوداع کیا اور چلا. اب راستے میں اس نے دیکھا صحرا کے اندر اس کو ایک چھوٹا سا خیمہ نظر آیا. اس چھوٹے سے خیمے کو، جس کے اندر ایک عمود ہوتا ہے، اس کو خربوش کہا جاتا ہے. اس نے بڑا تعجب ہوا کہ یہ خربوش، یہ چھوٹا سا خیمہ. خیر جی، وہ وہاں سے قریب سے گزرا تھا، اس نے خیمے کے اوپر اپنی نگاہ ڈالی. اسی دوران میں اس نے دیکھا اس خربوش میں سے ایک خاتون باہر نکلی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن تھا. چھری نکالی اور ایک مردہ جانور بکری پڑی ہوئی تھی، اس نے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. عبداللہ جو ہے اس نے پانی پینا شروع کر دیا، جس اپنے آپ کو کہ اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کو نظر نہ آئے. لو جی، جب وہ عورت اندر چلی گئی
تو اس نے اپنے اونٹوں کو نیچے بٹھایا اور خیمے کے پاس چلا گیا. اس نے جا کے آواز دی. اس نے کہا کوئی اندر ہے؟ اندر سے آواز آئی. اس نے کہا کون ہے بھائی؟ اس نے کہا مجھے میں پانی پینا چاہتا ہوں. اصل میں یہ بہانا چاہتا تھا کہ میں اندر جا کے داخل ہو کے دیکھوں. اس خاتون نے کہا کہ اندر آ کے دیکھ لو, پانی وہ مشک ہے, اس میں سے پانی جتنا پینا چاہتے ہو پی لو. اس نے اندر جھانک کے دیکھا 4 چھوٹے چھوٹے بچے, ایک بوڑھا بابا جو کہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ مرنے کے قریب ہے, ایک بوڑھی خاتون اور ایک یہ قدرے جوان عورت جس نے آگ جلائی ہوئی تھی, اور وہی جو مردہ گوشت جو کہ مردہ جانور کا لے کے آئی تھی اس کو اس نے اوپر چڑھایا ہوا ہے. اس نے اس سے پوچھا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے, قصہ مختصر. اس نے کہا کہ میرا خامد جو ہے کسی لڑائی کے اندر قتل ہو گیا, یہ میرے بچے ہیں, یہ بوڑھا مرد اور یہ عورت یہ میرے خامد کے ماں باپ ہیں, اور ہم یہاں پہ اللہ کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ رحم دل لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو کچھ دے جاتے ہیں. اب ہوا یوں ہے کہ 2-3 دن گزر گئے ہیں, کوئی شخص یہاں سے نہیں گزرا, کوئی شخص ہمیں دے کے نہیں گیا, اور میرے بچے جو ہیں وہ بھوک سے مرنے لگے تھے. تو مجھے پتہ چل گیا تھا, کچھ چرواہے یہاں پہ 1-2 دن پہلے آئے تھے, میں وہاں پہ گئی, میں نے دیکھا ان کی بکری مری پڑی تھی, میں نے اس کا گوشت جو ہے اس کو یہ شخص جو ہے عزیزو اس کا دل پسیج گیا. اس نے کیا کیا, وہاں سے باہر نکلا, اس نے تیمم کیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, استخارہ کیا, اور پھر استخارہ کرنے کے بعد کچھ اس نے سوچا, غور کیا, اور پھر اندر چلا گیا. جا کے اس خاتون کو کہنے لگا بی بی جو کچھ پکا رہی ہے اس کو پھینک دو, یہ مردار ہے, یہ حرام ہے. اس نے کہا ہمارے لیے تو حلال ہے, میرے بچے تو مر رہے ہیں. اس نے کہا فکر نہ کرو. اور پھر وہ گیا, وہ اپنے 2 اونٹ لے کے آیا. ان 2 اونٹوں کے اوپر جتنا سامان تھا سارا سامان اس نے اتار کے اس کو دے دیا. اب وہ عورت خوش ہو گئی. اس نے کہا بی بی تم پکاؤ, کھانا پکاؤ, بچوں کو کھلاؤ, میں ابھی آتا ہوں, فکر نہ کرو, میرا انتظار کرنا. ناظرین کرام, یہ عبداللہ جو ہے یہ دوبارہ اپنے گاؤں میں جاتا ہے, اور اس نے کیا کیا, اپنے جو 2 اونٹ تھے اس نے ان کو فروخت کر دیا. ان کو فروخت کرنے کے بعد جو پیسہ اس کو ملا اس میں سے 10 بکریاں اس نے خریدی, اور 10 بکریوں کو لے کر پھر دوبارہ اس خربوش اس خیمے میں آ گیا, اور بی بی کو کہنے لگا بی بی بات سنو, یہ تمہارے لیے 10 بکریاں ہیں, ان کے ساتھ جو یہ تمہاری ملکیت میں ہیں, اب یہ الحمدللہ تم ان سے دودھ بھی حاصل کر سکتی ہو, چمڑا بھی حاصل کر سکتی ہو, گوشت بھی حاصل, اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ. آپ خود ناظرین کرام سمجھ سکتے ہیں کہ جس خاتون کو 10 بکریاں مل جائیں, اس خاتون کی حالت جو وہ آسمان کی طرف اس نے اپنے ہاتھ اٹھا لی, اللہ تیرا بھلا کرے, دنیا بھر کی اس نے دعائیں دے دی. اس نے کہا تو نے ہمیں پہلے وہ دیا, بہت کچھ دیا, تو نے ہمیں گھی دیا, ہمیں آٹا دیا, ہمیں دوسری اشیاء خوردنی دی, لیکن یہ جو تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے کہ ہمیں 10 بکریاں دی ہیں, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اب میں اپنے بچوں کو پالوں گی, فکر نہ کرو تم. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مومن جو ہے وہ اثار کرتا ہے. اب عزیزو یہاں پہ ذرا غور کیجئے, عبداللہ نے اپنی ساری 8 سال کی جو جمع شدہ پونجی تھی, جو سفر حج اس کا جتنا زیادہ رہا تھا, سب کے سب اس خاتون کے دے دیا. اب اس نے سوچا میں حج پہ تو جا نہیں سکتا, میں کیا کرتا ہوں. پہلے سوچا میں واپس جاؤں, پھر سے کہا نہیں نہیں نہیں, میں جاتا ہوں وہاں پر جا کے حاجی کیمپ کے اندر, ان کو جا کے میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر پاؤں گا. وہاں پہ پہنچ گیا, لوگ جو ہے اس کے انتظار میں تھے. ہاں بھائی تمہیں اتنا شوق تھا, کدھر تھے تم, لیٹ کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا یارو بات سنو, میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا. ان کا کیوں نہیں کر سکو گے بھائی؟ اس نے کہا بس میرے کو مجبوری بن گئی ہے, کوئی پریشان. عزیزو یاد رکھو, نیکی کی ہے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا. اس نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں تو فلاں کی مدد کر کے آیا ہوں. اچھا جی, اب انہوں نے قریش کے پوچھ رہے, اس نے کہا بس میری مجبوری بن گئی یار, میں اگلے سال کروں گا. اور ناظرین کرام,
میرے رب کی رحمتیں جو ہیں اس کے صدقے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انتہائی ہمارے تصورات سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ جو اس قافلے کا سربراہ تھا اس کو پتا تھا کہ عبداللہ کو کتنا شوق ہے، اس نے اس کو بٹھایا، بھائی کیوں نہیں حج پہ جا رہے، کیا مجبوری بن گئی؟ اس نے کہا بس میرا زاد راہ جو ہے وہ کسی جگہ استعمال ہو گیا ہے۔ اب یہ گفتگو کر رہے ہیں، دو بھائی تھے عزیزو جو کہ اس قافلے کے اندر عام طور پر کچھ 100 150 200 300 تک بھی آدمی ہوتے تھے۔ دو بھائی جو ہیں ان میں سے ایک بھائی پہنچ گیا، ہاں بھی تمہارا دوسرا بھائی کدھر ہے؟ اس نے کہا بھائی بات سنو، میرا جو والد ہے وہ اچانک بیمار ہو گیا ہے، میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے رک گیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں چونکہ حج کی نیت کر چکا تھا، میرا جتنا زاد راہ ہے، میرا جتنا خرچہ ہے، یہ کسی ایک ایسے آدمی کو آپ دے دیں جو کہ حج پہ جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس زاد راہ نہ ہو۔ اور ناظرین اکرام، جو اس قافلے کا سربراہ تھا اس نے عبداللہ کو تھپکی دیتے ہوئے کہا عبداللہ دیکھو بات سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا بندوبست کر دیا ہے۔ اس نے اس کے بھائی سے کہا، اس نے کہا اس سے بہترین کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے، اس کو جتنا حج کا شوق ہے ابھی اس کی جگہ حج پہ جائے گا۔ اور چنانچہ اس طریقے سے ناظرین کرام عبداللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ حج پہ روانہ ہو گیا۔ اب ذرا تخیل کریں، اللہ تعالیٰ کے صدقے جائیں، کس طریقے سے مسبب الاسباب وہ خاتون جو ایک خربوش، ایک چھوٹا خیمہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی محسن کا انتظار کر رہی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے دل میں ڈالا، اس نے اپنا سارا زاد راہ دے دیا، اپنے اونٹ بیچ کر اس نے ان کو بکریاں خرید کے دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کا بھی بندوبست کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کو یہ واقعات کیسے لگتے ہیں؟ ان کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں، اور جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ممبر بنیں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے یہ جو واقعات ہیں ان کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر ایثار، قربانی، اخلاق اس جیسی صفات پیدا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔